بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرا خدا بنا بیٹھی ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبود سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس سے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ولی و مرشد نہیں۔ میں ہوں اجمل ملک، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل ملک یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل مضبوط کیے، ان کے عقیدے کو پختہ کیا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ آج ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ، ہلنا نہیں۔ جو چیز قبول کیا اس کو لے کر چلنا ہے اور تا حیات چلنا ہے۔ اصحاب کہف کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ وہ چند نوجوان تھے اور آپ بھی چند نوجوان ہیں۔ اگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہتے تھے تو اللہ نے انہیں تدبیر سمجھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ پرآشوب دور میں پیدا ہوئے تھے، ماحول میں ہر طرف تاریکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایسے ماحول میں پیدا کیا ہے جہاں ہر طرف شرک کی تاریکی ہے، جہاں ہر طرف نفسانیت ہے، جہاں تعلیمات کتاب کے اندر تو موجود ہے لیکن کتاب کی طرف کسی کو توجہ ہی نہیں۔ ماحول میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو حکمران تھا وہ کسی طرح سے ایمان کی بات کو پنپنے ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، لیکن آج ہمارے لیے ویسا سخت ماحول تو نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اتنا سخت ماحول ہوتا بھی تب بھی ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ اب جب اس سورہ کہف کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اپنی جوانی، اپنی زندگی بہت زیادہ قیمتی محسوس ہونے لگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اصحاب کہف کے ایمان میں اضافہ کیا تھا تو آپ کے ایمان میں بھی اضافے کا سبب پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنا دین سکھانے کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے، بلکہ اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تحریک کو برپا کرنے کے لیے، لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے، اس دین کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے۔ کل کے نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پسند کیا تھا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں، اور آج کے نوجوانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہا تھا کہ آپ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کر دو۔ پھر دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ آج لوگ یہ دعوت دیتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ یہ باتیں تو سب کو پتہ ہے، لیکن محض
انفارمیشن کے مل جانے سے بات دل کے اندر نہیں اترتی، اس کے لیے نالج کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، مدتیں گزر جاتے ہیں، یہ بات دل کے اندر نہیں آتی۔ مسلسل عقل سے غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور مسلسل اس علم کے ذریعے اپنے آپ کو اس پر پتہ رکھنا پڑتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔